انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں 40% ان لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے جن کی عمر 10 سے 14 کے درمیان ہے۔ میں نے ایک عیسائی سے کہا تم کس وجہ سے اعتراض کرتے ہو، کس منہ سے اعتراض کرتے ہو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی عمر پر؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بی بی مریم کی شادی ہوئی تو 12 سال عمر تھی، اور جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تو 13 سال ان کی عمر تھی۔ میں نے کہا تم کس منہ سے بات کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 631 میں حضرت صفیہ سے شادی کی تو آپ کی عمر 17 سال تھی، اور اس سے پہلے 2 مرتبہ آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کو لے کر کیوں نہیں مووی بناتے؟ اور آپ کا تعلق یہودی مذہب سے تھا، حضور کے پاس آئیں تو 17 سال کی تھی، اور اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، لیکن سارے متفق ہو گئے کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی۔ اتنا یقین، توہین کروانے کا اتنا شوق، تو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن یہ بات ضرور مانیں گے کہ بھئی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی، یہ کوئی عقیدہ توحید میں شامل ہے یا بنیادی عقائد میں شامل ہے؟ نہ عبادات کا رکن ہے۔ ایک تاریخی بات ہے، غور سے سنیے گا سب لوگ، یہ ایک تاریخی بات ہے، راوی کا بیان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے، یہ راوی کا بیان ہے۔ ایک راوی نے روایت کی ہے کہ ان کی عمر 9 سال تھی۔ حضور نے نہیں کہا کہ بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی کہ ہم لوگ چپ کر جائیں۔ یہ ایک راوی کا بیان ہے کہ جس سے پوری دنیا میں ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ کئی حدیث کے اندر تم نے اختلاف کیا، اور جو لوگ سب سے زیادہ 9 سال کی عمر پر زور دیتے ہیں انہوں نے تو امام بخاری کی شان میں کیا کیا کلمے بولے ہیں، میں بیان کروں، آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ لو۔ امام بخاری لکھتے ہیں، بخاری شریف، آپ ذرا سننا، امام بخاری سے حوالہ دینے لگوں آپ کو میں ایک تاریخی۔ امام بخاری لکھتے ہیں، بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 170، اب ذرا روایت سننا۔ زینب بنت سلمہ کہتی ہیں کہ جب شام سے ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی، یہ کس نے لکھا؟ امام بخاری نے۔ شام، سیریا سے ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ آپ کا وصال مدینے میں 32 ہجری میں ہوا ہے۔ یہاں کیوں نہیں مان رہے تم امام بخاری کی بات؟ تو تاریخی تسامح ہوا۔ بخاری شریف کتاب الزکات جلد پہلی صفحہ 191، خلاصہ کیا ہے؟ حضرت سودا کا پہلے انتقال ہوا، یہ امام بخاری کی عبارت سے پتہ چلتا ہے، جبکہ تاریخ میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت زینب کا وصال ہوا 20 ہجری میں، بعد میں حضرت سودا کا 54 ہجری میں وصال ہوا۔ جبیر بن مطعم کے بیٹے سے آپ کی بات پکی ہو چکی تھی، سب مانتے ہو۔ تو مجھے یہ پوچھنا ہے، یہ انکار کیا گیا کہ بھائی میرے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگی، تو کیا اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی؟ 6 سال تھی ان کی عمر جب ان کی شادی جبیر بن مطعم کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی گئی؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ 9 سال کی جو رخصتی کی عمر بیان کی ہے اس میں تسامح ہے۔ آپ نے جب ہجرت کی تو تب آپ کی 17 سال عمر تھی، 17 سال عمر تھی۔ اب 1 سال بعد رخصتی ہو تو 18 سال کی ہوئی، 2 سال بعد ہو تو 19 سال کی ہوئی۔ ہندوستان کے اندر اور امریکہ کے اندر اس راوی کی روایت کو لے کر، ایک تاریخی روایت کو لے کر ہمارے نبی کی تذلیل کی جا رہی ہے، اللہ کی قسم سر عام تذلیل کی جاتی۔ اس حصے کو پڑھنے اور سننے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی عمر 9 سال نہیں تھی، اور مسلسل 9 سال سے میں یہ بیان کرتا آ رہا ہوں یہاں امریکہ کے اندر۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مولوی کیا کہتے ہیں یا لوگ کیا کہتے ہیں، کیوں؟ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اب چند باتیں جو ہیں وہ پہلے سن لیجئے۔ اللہ اور اس کا نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، جو وظیفہ زوجیت کے اہل اور عمر میں نہ ہو اس کے ساتھ یہ عمل ظلم ہے۔ اللہ کا آخری نبی ظالم نہیں ہے، رحمت اللہ علیہ ہے۔ اگر عورت کے ساتھ عمر کے کسی حصے میں زیادتی ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی وقت اس کا ضرور اظہار کرتی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زندگی کے کسی موڑ پر بھی حضور کی شکایت نہیں کی۔ محبت وہ ایک اپنی چیز ہے، وہ جو ناز ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر حالت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھا۔ یہ دونوں کی آپس میں گہری محبت کی دلیل ہے۔ اگر حضرت عائشہ بیوی بننے کے قابل نہ ہوتی اور حضور گھر لے آتے تو آج کے میڈیا کو چھوڑو، سب سے پہلے منافقین اور مدینہ کے غیر مسلم دشمن شور مچاتے۔
تو اس لیے میرا دعویٰ ہے کہ راوی کو عمر بیان کرنے میں تسامح ہو گیا ہے. ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر کوئی محدث اور حدیث اور کوئی مورخ اور تاریخ ہرگز نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بیان کرنے میں امام بخاری سے تسامح ہوا ہے، یا پھر کار ستانی ہے ان کوفی راویوں کی جن کا کردار حدیث کے متعلق مشکوک ہے. ان لوگوں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال میں جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد پیدا ہوئے ہیں اختلاف نظر آئے گا. آپ پڑھ لیجیے، صحابہ کی سیرت پڑھ لو، اولیاء کی سیرت پڑھ لو، انبیاء کی سیرت پڑھ لو، تواریخ اختلاف سے بھری پڑی ہیں. کوئی ایک نہیں کر پا رہا، ایک نہیں بیان کر پا رہا. ہزاروں کتابیں پڑھ چکا ہوں میں، آج تک نہ جانے میں نے کتنی کتابیں پڑھ دی ہیں. آپ کو ایک تقریر جو بیان کرتا ہوں، لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ کوئی ایک کتاب نہیں ہوتی، کم از کم 20-30 کتابیں تو ہوتی ہیں. تو آج تک میں کتنی 133 کے قریب ہونے والا ہے لیکچر میرے ہونے والے ہیں، میں کتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں گا. آپ جانتے ہو کہ سب سے مشکل مرحلہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تاریخ وصال کا اور تاریخ ولادت کا. بڑی بات ہے بھائی، آج تک تم کسی ایک کی تاریخ کو حتمی طور پہ بیان نہیں کر پائے، اور بی بی عائشہ کی رخصتی کے اوپر 9 سال پر تم سارے کے سارے متفق ہو گئے ہو. خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وصال پر اتفاق نہیں ہے. اتنا اہم واقعہ ہے، وہ کسی کا بھی دماغ نہیں تھا. کوئی تو بیان کرے، ان کی ڈیٹ ایک نہیں ہے، ان کی تاریخ وصال پر اتفاق نہیں ہے، اور بی بی عائشہ کی رخصتی پر توہین کروانے کے لیے اتفاق ہے سب کا کہ وہ 9 سال کی تھی. اسے سٹاپ کرو. میں 1940 سے پہلے، 1940 سے پہلے جو عورتیں پیدا ہوئی ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ تمہاری ایکوریٹ ڈیٹ کیا ہے، نہیں بتا پائیں گی. لیکن سارے متفق ہو گئے کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی. اتنا یقین، توہین کروانے کا اتنا شوق. مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن یہ بات ضرور مانیں گے کہ بھائی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی. یہ کوئی عقیدہ توحید میں شامل ہے یا بنیادی عقائد میں شامل ہے؟ نہ عبادات کا رکن ہے. ایک تاریخی بات ہے، غور سے سنیے گا سب لوگ. یہ ایک تاریخی بات ہے، راوی کا بیان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہے. یہ راوی کا بیان ہے. ایک راوی نے روایت کی ہے کہ ان کی عمر 9 سال تھی. حضور نے نہیں کہا کہ بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی کہ ہم لوگ چپ کر جائیں. یہ ایک راوی کا بیان ہے کہ جس سے پوری دنیا میں ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے. یہ حدیث نہیں ہے، یعنی نبی کا فرمان نہیں ہے. نبی کے فرمان میں اور راوی کے بیان میں فرق ہوتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. تو اگر بخاری شریف میں ہر لکھا مانتے ہو تو پھر ان سے اختلاف کیوں ہے تمہیں؟ کئی احادیث کے اندر تم نے اختلاف کیا. اور جو لوگ سب سے زیادہ 9 سال کی عمر پر زور دیتے ہیں انہوں نے تو امام بخاری کی شان میں کیا کیا کلمے بولے ہیں میں بیان کروں، اب کانوں پہ ہاتھ رکھ لو. اگر امام بخاری کی عبادات میں لکھی ہوئی حدیث کے برابر میں دوسری حدیث لاتے ہو تو اس تاریخی حوالے کو جھٹلانے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ کو دلائل ملتے ہیں تو پھر باقی احکام کی طرح اس سے بھی رجوع کرو. امام بخاری لکھتے ہیں بخاری شریف، آپ ذرا سننا، امام بخاری سے حوالہ دینے لگوں آپ کو میں ایک تاریخی. امام بخاری لکھتے ہیں بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 170. اب ذرا روایت سننا. زینب بنت سلمہ کہتی ہیں کہ جب شام سے ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی، یہ کس نے لکھا؟ امام بخاری نے. شام، سیریا سے ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ آپ کا وصال مدینے میں 32 ہجری میں ہوا. یہاں کیوں نہیں مان رہے تم امام بخاری کی بات؟ تم مانو نا. اب کیوں کہتے ہو کہ ان کا وصال مدینے میں 32 ہجری میں ہوا؟ تو تاریخی تسامح ہوا. بخاری شریف کتاب الزکات جلد پہلی صفحہ 191. خلاصہ کیا ہے؟ حضرت سودا کا پہلے انتقال ہوا. یہ امام بخاری کی عبارت سے پتہ چلتا ہے. جبکہ تاریخ میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت زینب کا وصال ہوا 20 ہجری میں، بعد میں حضرت سودا کا 54 ہجری میں وصال ہوا. اب مانو پھر امام بخاری کی یہ بھی بات. تو جب یہ باتیں تاریخ کی آپ امام بخاری کی تسلیم نہیں کر رہے تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال پہ کیوں زور؟ یعنی آپ لوگوں کو نبی کی توہین ریڈیو پر سننے میں مزہ آتا ہے.
जुबैर बिन मुतम के बेटे से आपकी बात पक्की हो चुकी थी, सब मानते हो। तो मुझे यह पूछना है, यह इनकार किया गया कि भाई मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ नहीं होगी, तो क्या उस वक्त उनकी उम्र 5 साल थी, 6 साल थी उनकी उम्र जब उनकी शादी जुबैर बिन मुतम के बेटे के साथ तय कर दी गई? कितने साल के थे? मेरे नबी पे इतराज से पहले तो इब्ने जुबैर पर इतराज होगा। मालूम हुआ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शादी के काबिल थी और जुबैर बिन मुतम के बेटे की भी। और इस वाक़े के कम अज कम 4 साल बाद रुखसती हुई, तो मालूम हुआ कि 9 साल की जिसने उम्र बयान करी है तसामो हुआ है। मोहम्मद बिन जरीर तबरी ने खलीफा अव्वल की अज़वाज का तज़किरा करते हुए लिखा, खुलासा बयान करता हूं मैं, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़माना जाहिलियत में कुतैला से निकाह किया, अब्दुल्ला और अस्मा पैदा हुए। ज़माना जाहिलियत में ही उम्मे रुमान बिनते आमिर से निकाह किया, इनके बतन से अब्दुर्रहमान और आयशा सिद्दीका हुए। वाक़दी और कलबी ने भी इत्तफाक किया है इस पर। इमाम तबरी कहते हैं कि चारों औलादे इलाने नबुव्वत से कबल पैदा हुई हैं। तो इस हवाले से भी मालूम हुआ कि 9 साल वाली रिवायत में तसामो हुआ है। रुखसती के वक्त आपकी उम्र 9 साल नहीं थी, इससे ज्यादा थी। सीरत इब्ने हिशाम साबिकीन अल-अव्वलीन के ज़ेर उन्वान लिखा 19 और 20 नंबर पे कि और असमा बिनते अबी बकर और आयशा बिनत अबी बकर ने इस्लाम कबूल किया, जो उस वक्त कम सिन थी। मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो बीबी आयशा इस्लाम को समझती थी, इस्लाम को समझती थी। तो रुखसती के वक्त फिर भी 9 साल उम्र ना बनी बल्कि ज्यादा बनी। आपकी सुतेली बहन आसमा जो है वो आपसे 10 साल बड़ी थी। इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा कि आसमा अपनी बहन से 10 साल बड़ी थी। सियर व अलाम नुबाला में है कि वो आयशा से 10 साल बड़ी थी। इकमाल फी अस्माए रिजाल के सवा 558 पे है कि आपकी बहन अस्मा आपसे 10 साल बड़ी थी। अत-तरगीब व तरहीब अल बिदाया व निहाया जिल्द 8वीं सवा 346 में है, हजरत आसमा का इंतकाल 73 हिजरी में 100 साल की उम्र में हुआ। 73 हिजरी में 100 की हो तो हिजरत मदीना के वक्त आपकी उम्र 27 साल होगी और हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र हिजरत के वक्त 17 साल होगी। तो उसदुल गाबा जिल्द 5वीं सफा 292 पे है कि हजरत आसमा हिजरत मदीना के वक्त 27 साल की थी। तो इससे यह मालूम हुआ कि 9 साल की जो रुखसती की उम्र बयान की है उसमें तसामो है। आपने जब हिजरत की तो तब आपकी 17 साल उम्र थी, 17 साल उम्र थी। अब 1 साल बाद रुखसती हो तो 18 साल की हुई, 2 साल बाद हो तो 19 साल की हुई। आपकी रुखसती जंग बदर के 1 साल बाद हुई। हजरत आयशा सिद्दीका ने बदर और उहद में हिस्सा लिया, यह बुखारी किताबुल मगाजी में है। अब इस्तदलाल जरा सुनिएगा। इब्ने उमर फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद में शमूलियत की इजाजत ना दी क्योंकि मैं 14 साल का था। मुसलमान कम थे, मुकाबला सख्त था, रख लेते, किसी और काम पे पानी पिलाने पे रख लेते, मगर ना रखा। लेकिन खंदक पे रख लिया, आपकी उम्र 15 साल थी। तो मालूम हुआ कि 15 उम्र होती तो जंग में किसी ना किसी खिदमत पे मामूर किया जाता। तो बदर उहद में हजरत आयशा सिद्दीका का शरीक होना और सरवस बजा लाना और मशकीजा रखकर कंधों के ऊपर पानी पिलाना अपने बेटे को, यह बतला रहा कि आप 9 साल की ना थी। तो रावी ने जो रिवायत बयान की, यह हदीस नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं आपको, बीबी आयशा सिद्दीका जब रुखसत हुई तो आपकी उम्र 9 साल थी। यह हदीस नहीं है, रावी का बयान है। जी, हुजूर ने नहीं कहा कि वो 9 साल की थी। तो इसलिए पहले तो ज़हन में यह लाइए, यह रावी का बयान है, रावी की रिवायत है। हजरत फातिमा हजरत आयशा सिद्दीका से 5 साल बड़ी हैं। एक रिवायत यह है, इब्ने हजर ने लिखा कि फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आयशा से 5 साल बड़ी थी। मेरे नजदीक 1 साल का फर्क है, लेकिन फिर भी छोड़िए। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि मेरे दावे की यह भी दलील है कि 9 साल नहीं थी। मेरा दावा यह 9 साल नहीं थी। यह मेरे दावे को मजबूत करती है कि रुखसती के वक्त आपकी उम्र 9 साल नहीं थी। हजरत फातिमा पैदा हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी। इससे मालूम हुआ कि हजरत आयशा तब पैदा हुई जब हुजूर 40 के हुए। इस हिसाब से भी रुखसती के वक्त आपकी उम्र 9 साल से ज्यादा बनती है। तो रावी की रिवायत में कहीं तसामो हो गया है।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیا. سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیا. اسلام میں داخل ہونے کے لیے 5 سال تو عمر آپ کو ماننا پڑے گی نا، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کیا ہے یہ. 5 سال بھی لگاؤ تو ہجرت مدینہ کے وقت عمر 58 سال تھی. تو معلوم ہوا کہ رخصتی کے وقت 9 سال عمر بیان کرنے میں راوی سے بھول ہو گئی ہے. سورۃ القمر کا نزول ایک اور دلیل سنی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب سورۃ القمر نازل ہوئی تو میں جوان تھی. سورۃ القمر جو ہے ہجرت مدینہ سے 9 سال قبل نازل ہوئی ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال نہیں تھی. سینکڑوں کتب. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ راوی سے بھول ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سینکڑوں کتب بخاری، ابو داؤد، ترمذی جو 9 سال والی روایت لی ہے نا، چاہے آپ 3000 کتابوں کے مجھے نام لکھوا دیں، وہ 3000 کتابوں نے بھی ایک ہی کتاب سے لیا ہوتا ہے. آپ مجھے 10,000 کتابوں کے نام لکھوا دیں، راوی ایک ہے. وہ راوی کون ہے؟ ہشام بن عروہ. اب چاہے آپ 10,000 کتابوں کے نام دیں، 20,000 کتابوں کے نام دیں. اب تمام محدثین ہشام بن عروہ کے متعلق اس بات پر متفق ہیں کہ جوانی میں ان کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط تھا، بڑھاپے میں یہ عراق چلے گئے، یادداشت ان کی کمزور ہوگی، تب بھولنے لگ گئے. یہی وجہ ہے کہ تہذیب التہذیب میں یعقوب ابن شیبہ نے کہا کہ ہشام بن عروہ عراق جانے سے پہلے قابل اعتماد تھے، کیونکہ آپ کا حافظہ مضبوط تھا. حدیث لینے میں ائمہ کرام جو ہیں وہ حافظے کو بھی دیکھتے ہیں. تہذیب التہذیب میں ہے کہ مالک بن انس نے ہشام بن عروہ کی انہی روایات پر گفتگو کی ہے جو انہوں نے عراقی لوگوں سے لی ہے. میزان الاعتدال جلد چوتھی صفحہ 301. اس صفحے پہ ہے کہ جب ہشام بن عروہ بوڑھے ہوئے تو یادداشت بہت متاثر ہوئی. 71 سال کی عمر میں فوت ہوئے. جوانی میں مدینہ تھے. اب مدینہ میں ان کے شاگرد تھے، حتیٰ کہ مشہور شاگرد امام مالک، انہوں نے یا مدینہ کے کسی شاگرد نے ان سے کسی ایک نے بھی روایت نہیں کی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کے وقت عمر 9 سال تھی. تو رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی، یہ حدیث نہیں ہے، حضور کا فرمان نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے مان لیں. یہ ایک راوی کی روایت ہے، اس میں تسامح بھی ہو سکتا ہے. مجھے اللہ کے بعد سب سے زیادہ میرے نبی کی عزت عزیز ہے. یہ کیسے علماء ہیں؟ ویسے تو واضح حدیث کے اندر امام بخاری کی مخالفت کریں گے، جو آپ نے ایک روایت لکھی ہے اس پر سارے ڈٹ گئے، اور پھر 9 سال کی عمر کو ثابت کرنے میں عقلی دلائل دے رہے ہیں. ویسے دلائل دینے ہوں تو کہتے ہیں جی قرآن لاؤ، مضبوط حدیث لاؤ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو 9 سال ثابت کرنے میں عقلی دلائل دیتے جا رہے ہیں، عقلی دیتے جا رہے ہیں، صفحے بھرتے جا رہے ہیں. ہندوستان کے اندر اور امریکہ کے اندر اس راوی کی روایت کو لے کر، ایک تاریخی روایت کو لے کر ہمارے نبی کی تذلیل کی جا رہی ہے. اللہ کی قسم سر عام تذلیل کی جاتی. اور سارے مولوی سن رہے جی بخاری شریف میں ہے اس لیے ہم اپنے نبی کی توہین سنیں گے، یہ راوی کی روایت کو نہیں بدلیں گے. پھر ڈٹے ہوئے اس کے اوپر. ایک صاحب بولے او جی آپ 25 سال بھی ان کی عمر کر دو تو تب بھی اعتراض کرنے والے تو اعتراض کریں گے. میں کہا واہ، تجھے مزہ آتا نبی کی توہین سن کر. میں نے کہا حضرت عمر تو وہ تھے کہ آبا سا واتا واللہ جو بار بار پڑھتا تھا اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. وہ آبا سا واتا واللہ قرآن پڑھتا تھا. تم کیسے مسلمان ہو کہ ایک راوی کی روایت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہو اور اپنے نبی کی توہین سن رہے ہو؟ میں سنتا ہوں یہاں امریکہ میں یہ کتنی میرے نبی کے بارے میں کیا کیا بولتے ہیں، اللہ کی قسم. اور جی آپ 25 سال بھی کر دو تو بھی وہ اعتراض کریں گے. وہ اللہ کے بندے کریں، لیکن 9 سال میں اور 25 میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت عمدہ جواب دیا آپ نے مولوی صاحب. 9 سال کی لڑکی اور 20 سال کی لڑکی کی رخصتی ایک ہی سی سوچ؟ آپ کی کیا سوچ ہے؟ واہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اسما سے 10 سال چھوٹی تھی. اسی کو بنیاد بنا رہا ہوں اور یہی صحیح ہے. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصت ہوئی تو آپ کی عمر 17 سال کے قریب تھی یا اوپر تھی، 9 نہیں تھی. اور یہ کہنا کہ چھوٹی عمر کی اس لیے بیوی بنائی کہ اللہ نے تاکہ سب کچھ سیکھ لیں، تو کیا سارے محدثین
9 سال کے تھے حضور کے پاس آئے. بتاؤ نا, 9 سال کے ہی آئے تھے. اگر 9 سال ہونا ضروری ہے کہ تاکہ ساری حدیثیں اچھی طرح یاد ہو جائیں, تو سارے محدثین 9 سال کے ہی ہیں. میں نے امریکہ میں لیکچر دیتے ہوئے یہ کہا, شادی کی عمر مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 631 میں حضرت صفیہ سے شادی کی تو آپ کی عمر 17 سال تھی, اور اس سے پہلے 2 مرتبہ آپ کی شادی ہو چکی تھی. اس کو لے کر کیوں نہیں مووی بناتے؟ اور آپ کا تعلق یہودی مذہب سے تھا. حضور کے پاس آئیں تو 17 سال کی تھی, اور اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی. اب اس کے اوپر میڈیا میں مووی بناؤ. تو میں نے امریکہ میں یہ کہا, نائجیریا میں 74% لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے ہو جاتی ہے, چاڈ میں 71%, مالی میں 70%, بنگلہ دیش میں 66%, موزمبیق میں 55%, برکینا فاسو میں 51%. لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے ہو جاتی ہے. نیپال میں 51%, ایتھیوپیا میں 49%, ملاوی میں 48%, میڈاگاسکر میں 48%, کیمرون میں 47%, ایریٹریا میں 47%, زامبیا میں 41%, تنزانیہ میں 41%, کانگو میں 74%, افغانستان میں 54%, انڈیا میں 50%. لڑکیوں کی شادیاں 18 سال کی عمر سے پہلے ہو جاتی. یہ میں آپ کو جدید ریسرچ بتا رہا ہوں, تحقیق بتا رہا ہوں. انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں 40% ان لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے جن کی عمر 10 سے 14 کے درمیان ہے. انڈونیشیا نے 1947 میں لا پاس کیا کہ لڑکی کی عمر کم از کم شادی کے وقت 16 سال ہو. کینیڈا میں 16 سال کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے اگر جج اجازت دے دے. اسکاٹ لینڈ میں 16 سال کی عمر کی شادی کر سکتے ہیں. میں نے ایک عیسائی سے کہا, تم کس وجہ سے اعتراض کرتے ہو, کس منہ سے اعتراض کرتے ہو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی عمر پر؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بی بی مریم کی شادی ہوئی تو 12 سال عمر تھی, اور جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تو 13 سال ان کی عمر تھی. میں نے کہا, تم کس منہ سے بات کرتے ہو؟ میری مؤدبانہ گزارش ہے, قرآن و حدیث ہوتی تو ہم رکتے مانتے. تو نہ تو قرآن میں ہے کہ بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی, نہ ہی حدیث ہے. یہ راوی کی روایت ہے, سب غور سے سن لو. یہ ایک راوی کی روایت ہے, اور اس میں تسامح ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ کو مثال دی کہ بخاری شریف میں تاریخ کے 2 حوالے ہیں, دونوں ہی غلط ہیں.